نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب قول الله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو جائر. وبسند متصل منا إلى الإمام الهمام محمد بن إسماعيل البخاري نور الله مرقده حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام ساتھی درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی محمد. محترم علماء کرام، میرے معزز بھائی اور دوستوں، آج کا یہ مجلس ختم بخاری کی مناسبت سے اس کا انعقاد کیا گیا ہے، جو ہمارے سلف اور اکابرین کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ختم بخاری کی اس طرح مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے. اور اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ آج امت کا جو اکثر حصہ ہے خواتین مستورات، وہ بھی آج ختم بخاری کر رہے ہیں اور باقاعدہ درس نظامی سے فارغ ہو رہے ہیں. یہ ہمارے بڑوں کی نظر شفقت ہے، اس کی بصیرت ہے، اس کا ہمارے ساتھ خیرخواہی ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں بہنیں وہ بھی اس دین سے ان چیزوں سے مستفید ہو جائیں. تو الحمدللہ یہ سلسلہ پاکستان میں پوری دنیا میں اب چل رہا ہے. اس سال وفاق المدارس کے تحت جو بچیاں امتحان دے رہے ہیں وہ اس کی تعداد بچوں سے زیادہ ہے، اور ہر جگہ پہ مستورات کے مدارس قائم کیے گئے ہیں. کام تو ہے بہت نازک کام، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، لیکن بہت اہتمام کے ساتھ، بہت بہترین احسن ترتیب کے ساتھ اور انتہائی اعتماد ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اللہ ان لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے. میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. مجلس میں علماء کرام موجود ہے، ہمارے اساتذہ کرام موجود ہے. میرے لیے یہ درس کرنا، میں خود اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں. بہرحال اللہ کی فضل ہے، ساتھیوں کی اعتماد ہے کہ اس نے مجھے یہاں پر مدعو کیا. من عالم کے من دانم، میں اس کے بالکل قابل نہیں. اللہ پاک ہمیں توفیق دے دے کہ ہم وہ باتیں کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس میں ہمارے نفس کی شرارت نہ ہو اور اللہ کے لیے ہو. اللہ قبول فرمائے. جس طرح ہمارے مولانا عبدالمنان صاحب منزل ملانی نے فرمایا کہ جب ایک آدمی نماز کے دوران آتا ہے اور امام کو تشہد میں پا لیتا ہے، باقی نماز اسے گزر چکا ہے، لیکن اتحیات میں اس نے امام کو پکڑ لیا، تو گویا کہ اس آدمی نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا. تو اگرچہ آپ لوگوں نے بخاری شریف کو اول سے آخر تک تو نہیں پڑھا ہے،
لیکن آخری درس میں شرکت کر کے اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ پورے بخاری درس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور ہم توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ادب کے ساتھ ہم یہ سنیں۔ میں بات کو مختصر کروں گا، وقت بھی مختصر ہے، نہ میں اس کے قابل ہوں کہ اس کے بخاری کی وہ جو وہ اسرار و رموز ہے یا حدیث کے اندر جو باریکیاں ہیں وہ میں واضح کروں، نہیں میرے اندر وہ استعداد و صلاحیت ہے۔ البتہ صرف ایک برکت کے لیے ہم نے حدیث پڑھا، مختصراً ہم عرض کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہر نیک عمل کرنے کے لیے 3 باتوں کی ضرورت ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ایسی بات کروں جو ہمارے عام ساتھی، عام الناس لوگ سمجھ سکیں۔ ہر مسلمان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، ہر عمل کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ جب تک وہ 3 باتوں میں ایک بات نہیں ہوگا، چاہے جتنا بھی بڑا سے بڑا عمل ہو، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ جتنا بھی بڑا آدمی ہو، بڑا عمل ہو، لیکن وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ 3 باتیں ہر عمل سے پہلے ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات ایمان ہے کہ ہم مومن ہو، کلمہ توحید سے مشرف ہو، اس نے ایمان کو اپنایا ہو، اسلام کو اپنایا ہو، اسلام کے دائرے میں آیا ہو، اس نے ایمان لایا ہو۔ تو ایمان ایک بنیاد ہے، ایک وہ ہے، اول درجہ ہے۔ ایمان کے بغیر انسان جتنے بھی اعمال کرے، چاہے پوری دنیا کو سجدوں سے وہ پال دے، چاہے جتنے بھی اعمال ہے وہ کرے، نیک صالح اعمال کرے، بدنی مالی جو بھی ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، اس کا وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا شرط ایمان ہے۔ اور دوسرا شرط ہر عمل کی قبولیت کے لیے وہ صحیح نیت ہے کہ اس کی نیت صحیح ہو۔ نیت صحیح نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول قطعاً نہیں ہے۔ چاہے جو بھی کرے، جتنا بھی بڑا عمل کرے، وہ جس نے جس کے لیے کیا، حتیٰ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس نے شرک کیا، شرک خفی ہے، ریاکاری، غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا، تو یہ ہے ریاکاری۔ عمل نہ کسی کے لیے کرنا ہے اللہ کے سوا، نہ کسی کے لیے چھوڑنا ہے، چھوڑنا بھی اللہ کے لیے ہو، کرنا بھی اللہ کے لیے ہو۔ تو دوسری شرط نیک اور صحیح عمل ہے، صحیح نیت، تصحیح نیت صحیح ہو ہمارا، پھر وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے ہو۔ تیسرا شرط، جو بھی عمل ہم کرتے ہیں، اسلام کے جتنے بھی احکامات ہم بروئے کار لاتے ہیں، اس کے لیے اپنی طرف سے من گھڑت طریقہ نہ ہو، بلکہ اس طریقے سے ادا کیا جائے جو طریقہ ہمیں جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس طریقے سے اس عمل کو کیا جائے۔ تو جس عمل پر مہر نبوت ہوگا، جس عمل سے حضور کی تصدیق ہوگی، تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اگر من گھڑت ہے، اپنی طرف سے اختراع ہے، تو وہ بدعت ہوگا، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم لے جانے والی چیزیں ہیں۔ تو یہ 3 عمل، یہ 3 کام ہر عمل کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ ایمان ہو، اور صحیح نیت ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ یہ ہر عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ اور عمل میں آگے جانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر جہد و جہد اور مشقت کی برداشت ہو۔ جب یہ جہد و جہد کرے گا، مشقتوں کو، مشکلات کو برداشت کرے گا، پھر وہ کامیابی پر پہنچ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب کے شروع میں سب سے پہلے کتاب الایمان کو لایا، جو بنیاد ہے، ہمارے تمام اعمال کے لیے بنیاد ہے۔ یعنی کتاب الایمان بنیاد ہے، باقی اس کی مثال جیسے درخت کی تنہ ہے، اعمال اس کے لیے شاخے کی منزلہ ہے۔ ایمان حقیقت ہے، اسلام باقی اعمال اس کی صورت ہے، اور ایمان بمنزلہ انسان کے لیے روح ہے، اور باقی بدن جو ہے وہ بمنزلہ شکل و صورت ہے، اعضاء و جوارح ہے۔ تو اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کو لایا
تاکہ یہ بتائیں کہ سب سے پہلی چیز جو مدار نجات ہے، جس پر ہماری دنیا اور آخرت کی نجات اور کامیابی ہے، وہ ایمان ہے۔ پھر ایمان میں حدیث جو لایا سب سے پہلے وہ حدیث انما الاعمال بالنیات، نیت والا حدیث ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کریں اور اپنے اعمال کی درستگی ہم کریں کہ ہمارے نیت میں کوئی فتور نہ ہو، کوئی دکھلاوا نہ ہو۔ تو کتاب الایمان پر اس نے ابتدا کیا، اور پھر کتاب الایمان کے بعد پھر نیت کا شروع کیا، اور نیت خود ایک عمل ہے کہ اعمال سے پہلے نیت ہو۔ تو بہرحال تو شروع کتاب الایمان سے اور اختتام بھی کتاب التوحید پر، ایمان پر کیا، اور اسی طرح کتاب اللہ کا بدل وحی سے شروع کیا کہ وہ اللہ کی کتاب سے شروع ہے، اس کا جو بطور مقدمہ ہے باقی مقاصد کے لیے، بخاری کے مقاصد کے لیے کتاب بدل وحی ایک مقدمہ ہے، وہ وحی الہی ہے، آیات کریمہ ہے۔ تو اختتام بھی آیات سے کیا، وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ابتدا بھی کلام اللہ سے، انتہا بھی کلام اللہ سے، ابتدا بھی کتاب الایمان سے، انتہا بھی کتاب الایمان سے۔ تو اعمال انما الاعمال بالنیات، عمل نیت بھی ایک عمل، ماں بعد میں جو فرماتے حدیث وہ بھی ایک عمل، درمیان میں سارے اعمال۔ تو جب جو مدار نجات ہے ایمان، اس پر ابتدا بھی ہے، انتہا بھی۔ مقبولیت عمل کے لیے نیت ہے، تو نیت سے ابتدا کہ اپنے اعمال کی نیت کی درستگی کرو۔ اور شروع میں جس حدیث کا راوی حضرت ابو ابو ہے انما الاعمال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، جو افقہ الصحابہ ہے، سب سے زیادہ فقیہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، جو اس کے رائے اور قرآن کی رائے موافق ہوا ہے۔ اور آخری حدیث کا راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، جو احفظ الصحابہ ہے، زیادہ حفظ کرنے والا حافظ، جو جس سے زیادہ روایت ہے وہ ابو ہریرہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ حدیثوں میں فکر و نظر، ضبط اور یہ چیزیں ضروری ہونا چاہیے، جس کے اندر نظر و فکر میں بھی پختگی ہو، حفظ میں بھی، اور اس میں بھی پختگی ہو۔ اور اس کے یہ فرماتے ہیں، بہت سارے باتیں تو بہت ہے، وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور کتاب توحید کے اندر امام بخاری نے بہت سارے باطل فرقوں پر رد کیا ہے، بہت سارے باطل فرقے جس کی وجود آج نہیں ہے، مرجئہ ہے، جہیمہ ہے، قادریہ ہے، کیا معتزلہ ہے، اس پر رد کیا ہے۔ تو اس آیات کریمہ میں بھی معتزلہ، روافض، شیعوں پر رد ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن اعمال تولنے کے لیے میزان عدل قائم کرے گا۔ اللہ پاک لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ پاک عادل ذات ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اعمال تولنے کے لیے اللہ پاک ترازو قائم کرے گا، جس کے اعمال بھاری نکلیں گے، حسنات زیادہ ہوں گے تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے اعمال خراب نکلیں گے اور گناہ زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، روافض پر رد ہے، وہ میزان کی انکاری ہے کہ اعمال نہیں تولے جاتے، بلکہ اللہ نے ان پر رد کیا کہ امام بخاری نے اس آیات سے کہ اعمال تولے جائیں گے۔ بہت سارے حدیثوں سے بھی ثابت ہے، اور قرآن کریم کے آیاتوں سے بھی ثابت ہے، اور اس کا علماء کرام کو معلوم ہے کہ بہت سارے آیاتیں اور حدیثیں اس میں طرف موجود ہیں۔ وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، لِحِسَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن اللہ حساب کے لیے ترازو کو قائم کریں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ تُوزَنُ، اعمال بنی آدم اور اس کے اقوال تولے جائیں گے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ چیز تولا جاتا جس کی شکل و صورت ہو، جسامت ہو اور نظر آتا ہو، جس طرح کوئی سامان چیزیں ہیں یہ تولے جاتے ہیں۔ یہ اقوال تو ابھی میں بول رہا ہوں یہ ختم ہو رہا ہے، اس کا کوئی صورت نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے۔ اعمال جب ہم کرتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ کس طرح تولا جاتا ہے؟ چونکہ وہ عقل کو شرع پر مقدم سمجھتے ہیں،
تو عقل کوتا ہے، حواس ظاہرہ و حواس باطنہ یہ علم کے ذرائع ہیں بے شک، لیکن یہ ذرائع کسی جگہ پر کام چھوڑ دیتا ہے۔ مثلا میری نظر ہے، میری نظر دیوار تک ہے، دیوار کے اس طرف میرا نظر پھر کام نہیں کرتا۔ اسی طرح سننا ہے، اسی طرح چکنا ہے۔ تو یہ جو حواس ہے اس کی معلومات کا ایک دائرہ ہے، ایک حد ہے، اس حد تک جب جا کر یہ ختم ہو جاتے ہیں پھر وہاں سے عقل شروع ہوتا ہے، اور فرماتی ہے پوری دنیا کے عقول کو اکٹھا کر کے ایک عقل بنایا جائے اور وہ پرواز کرے۔ عقل جہاں پر ختم ہوگا وہاں سے وحی کی ابتدا ہے۔ وہاں سے جب انسان کے ساتھ عقل ہو اور ہدایت نہ ہو، نور ہدایت نہ ہو، وحی نہ ہو، تعلیمات الہی و نبوی نہ ہو، تو وہ عقل گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا وہ عقل پھر وہ کہتے ہیں، لیکن اللہ قادر ہے کہ اعمال کو اللہ جسم دے گا، صورت دے گا، اور وہ اعمال پھر تولے جائیں گے۔ اللہ اس کو جسم دے گا، جسامت دے گا، شکل دے گا، وہ اعمال تولے جا سکتے ہیں۔ آج کل تو سائنس نے ان چیزوں کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ آراز ہر چیز تولا جاتا ہے، اس کے پیمانے الگ الگ ہیں۔ جس طرح سونے کا پیمانہ الگ ہے تولنے کے لیے، لوہے کا پیمانہ الگ ہے، پٹرول اور ڈیزل ناپنے کا پیمانہ الگ ہے، ہر چیز کو تولا جاتا ہے، اس کے پیمانے الگ الگ ہیں۔ تو اس میں معتزلہ شیعہ غلطی پر ہے، بلکہ اللہ اسے جسم دے گا۔ اور آج کل تو سائنس نے ثابت کر دیا کہ ہوا کا وزن ہوتا ہے، ہوا معلوم ہوتا ہے، گاڑی کا سپیڈ معلوم ہوتا ہے، بخار معلوم ہوتا ہے، بہت سارے ایسی چیزیں مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ معلوم ہو سکتے ہیں۔ تو اعمال بنی آدم اور اس کے اقوال تولے جاتے ہیں۔ وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، قسطاس و نظر موازین القسط، قسط جب کسری کے ساتھ ہو تو عدل کے معنی میں ہے، اگر قسط کے معنی میں ہو تو یہ ظلم جور کے معنی میں ہے۔ تو یہاں قسطاس عدل بالرومیہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، اگر کوئی اکا دکا اور الفاظ آ جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے لفظ توافق آ جاتا ہے کہ عربی میں بھی اس کو وہی لفظ کہا جاتا ہے اور دوسرے زبان میں بھی اس کو وہی لفظ کہا جاتا ہے۔ جس طرح پشتو میں خالہ کو خالہ بولتے ہیں تو قرآن کریم میں بھی خالہ کہا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پشتو عربی میں آئی ہے کہ قرآن تو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن کریم کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے حفاظت اس کے لیا ہے اور قرآن کو ہم نے عربی زبان میں اتارا ہے، تو یہ تو رومی لفظ ہے۔ تو کبھی کبھی توافق بھی آ سکتا ہے، یا اگر آ بھی جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو فرماتے ہیں القسطاس والعدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر مقصد وهو العادل واما القاصد هو الجاهل۔ بہرحال دل چاہتا ہے کہ اس پر بات ہو جائے لیکن وقت مختصر ہے، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہے جو فرماتے ہیں حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمار بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تمام راوی ہے جنہوں نے روایت کیا ہے، ابو ہریرہ نے زرع سے، انہوں نے قعقاع عمارہ سے، فضیل سے، اشکاب سے، اس نے نبی ان سب نے اس سے روایت کر کے آخر ابو ہریرہ نے نبی علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ حدیث لایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ہیں، کلمتان یہ موصوف ہے، حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان، یہ سارے ان کے اوصاف ہیں، کلمات موصوف یہ ان کے اوصاف ہیں، اور یہ سارے مل کر یہ خبر مقدم ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ مبتدا مؤخر ہے۔ اور یہ ہمارے گرامر نحو کا قاعدہ ہے کہ مقصود جو ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، مقصود سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، تو اس کو مقدم کر کے اور مؤخر کر کے اس کی عظمت شان کی طرف اشارہ ہے اور اس کی محتم بشان ہونے کی طرف اشارہ ہے۔
اور ساتھ ساتھ مخاطب کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ وہ خبر چاہتا ہے، مبتدا چاہتا ہے، مبتدا مقصود ہے کہ وہ کون سی کلمے ہیں، تاکہ اس کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے کہ آخر بتایا جائے کہ وہ کون سی کلمے ہیں جو اللہ کو محبوب ہے اور زبان پر ہلکے ہے، ترازو میں بحری ہے، اور ہے 2 کلمے اور اس کے اتنے بڑے فضائل ہیں، تو ہمیں پڑھنا چاہیے وہ کیا ہے، تو اشتیاق پیدا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2 کلمے ہیں حبیبتان یعنی محبوبتان الی الرحمن، جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے، یہ 2 کلمے اللہ کو بہت پسند ہے اور زبان پر آسان ہے، یعنی پڑھنا اس کے آسان ہے، یا وہ حروف اس کے اندر نہیں ہے جو شدت کے حروف ہے، جو تکلیف سے ادا ہو جاتی ہے، جس طرح حمزہ ہے اور حروف ہے جو ادائیگی میں انسان کو تکلیف دیتا ہے، وہ حروف اس کے اندر نہیں ہے، خفیف ہے، بالکل ہلکے ہے 2 کلمے، خفیف ہے زبان پر، لیکن ترازو میں بہت باری ہے، وزن میں بہت باری ہے، وہ ہے 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے اور زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں ترازو میں بہت زیادہ باری ہے، اور یہ 2 کلمے ہیں اور اس کو ہم اپنا ذکر بنا لیں، اس کو ہم اپنا ورد بنا لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سارے پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ہم اس کو اپنا ذکر بنائیں اور اس کو اپنا ذکر اور وظیفہ بنا دیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ ختم بخاری کا آخری حدیث تھا جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر میں اپنے طالبات سے بھی اور ان کے والدین اور اس کے عزیز و اقارب سے میرے التماس ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ یہ مدارس جو قائم کیے گئے ہیں یا علماء کرام جس محنت کے ساتھ ان کو پڑھاتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور ہم پر جو ذمہ داری ہے، جو فریضہ ہے امت مسلمہ کا، ہم اس فرض کو اور اس ذمہ داری کو ہم ادا کریں۔ اور امت مسلمہ ہمارے عام مسلمان لوگ مدارس کے ساتھ جو تعاون کرتا ہے، ان کا بھی معاملہ اللہ کے ساتھ، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس کار خیر میں ہمارا حصہ ہو۔ تو آپ کے بچوں کو پڑھایا گیا، آپ نے بھی مشقتیں اٹھائی، استادوں نے بھی مشقتیں اٹھائی، بہت نازک کام ہے اور یہ بہت بڑا اعتماد ہے، بہت بڑا بھروسہ ہے کہ انسان، والد صاحب، بھائی، باپ اپنی بیٹی کو، جوان بیٹی کو کسی کے حوالے کرتا ہے، یہ بہت بڑا اعتماد ہے۔ اللہ توفیق ہمیں دے دے کہ ہم اس اعتماد پر پورا اتریں۔ یہ بہت بڑا امتحان بھی اعتماد ہے اور اساتذہ کا بہت بڑا امتحان ہے اس پہ۔ تو الحمدللہ اس کے ترتیب میں اور اس کے انتظام میں کوئی کسر انتظامیہ مدارس والوں نے نہیں چھوڑا ہے۔ آپ کی بچی کو الف با تا سے لے کر آج آخری درس تک پہنچا دیا، تو اب اس کا مقصد کیا ہے؟ آخر اس کا مقصد تو ہے، تو اس مقصد پر ہم آ جائیں۔ جو بھی چیز اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ ایک درخت جب میوہ دیتا ہے تو درخت ہے، تو باغبان جو ہے اس کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے، لیکن جب درخت اپنا میوہ پھل چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس درخت کو کاٹا جاتا ہے، اس کو جلایا جاتا ہے، گائیں دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے، اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی کسی مقصد کے لیے پڑھایا گیا ہے۔ اتنی محنت، اتنی مال و دولت لگا کر، اتنی اوقات اس پر صرف کر کے ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اول تو اللہ کی رضا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ علم انہوں نے جو حاصل کیا اب اس کو ضائع نہ کرے، یہ دوسروں تک پہنچائے۔ اسلام ایک تبلیغاتی دین ہے، جب اس کا تبلیغ ہوتا رہے گا، دوسروں تک پہنچایا جائے گا، تو یہ آگے نشر و اشاعت قبول کرے گا، یہ آگے پھیلتا رہے گا۔ اسلامی جمود نہیں ہے۔ تو ان بچوں کو آپ لوگوں نے ضائع نہیں کرنا ہے، یہ ہماری التماس ہے۔ نہ خود وہ بچے اپنے آپ کو ضائع کریں۔ مرد پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ مرد کا بس یہ دن خوشحالی کا ہے کسی کے گھر میں لڑکا پیدا ہو جائے کہ لڑکا پیدا ہو جائے، باقی مرد کے حصے میں مشکلات ہی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔
اور لڑکی کا وہ دن ہے کہ گھر میں لڑکی وہ فلان کی لڑکی پہ، لیکن اسی دن سے پھر اس کے مزے ہے. وہ تو شہزادی ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، باپ کما رہا ہے، بھائی کما رہا ہے، خاوند کما رہا ہے، وہ آرام سے بیٹھے. نہ اس پر مکان کا کرایہ ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی غم و فکر ہے اس کے ساتھ، کچھ نہیں ہے. ذمہ داری مرد کی ہے. مرد بیچارہ لگا ہوا ہے، وہ تو آرام سے بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ بھی اپنے آپ کو ضائع نہ کرے. ہماری جو طالبات ہیں ہمارے سے درخواست ہے کہ وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے. اور ہمیں معلوم ہے کہ ہماری جتنی بھی طالبات یہاں سے فارغ ہوئی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی سلسلہ شروع ہے. اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، کوئی لمبی چوڑی اس کی ضرورت نہیں ہے. جس گھر میں بھی رہتی ہے، خاوند کے گھر میں رہ رہی ہے، بھائی کے گھر میں ہے، باپ کے گھر میں ہے، جس گھر میں بھی ہے، ایک کمرے کو اپنے محلے کے بچوں کے لیے وقف کرنا کہ یہ کمرہ ہے اور یہ وقت ہے میرا، میں محلے کے بچوں کو پڑھاؤں گا جتنا پڑھا سکتا. اور وہ والد بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ تمہارے گھر اللہ نے علم کا مرکز بنا دیا، قرآن پڑھا جاتا ہے اور بچوں کو پڑھایا، وہ بھی اپنے لیے غنیمت سمجھے. تو یہاں سے شروع کریں. کسی مدرسے میں جانے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے، اگر موقع اللہ نے دیا تو ٹھیک ہے. یہ مدرسہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے توفیق دے دیا تو کرو، لیکن اپنے گھر سے ابتدا کرو. ایک کمرہ اس کے لیے مختص کرو، 1-2 گھنٹے وہاں سے شروع کرو. انشاءاللہ العزیز آہستہ 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 اللہ پاک آپ کی فیوز کو عام کرے گا. اس کے والدین بھی یہ عزم کریں، رشتہ دار بھی عزم کریں، اور ہمارے طالبات بھی عزم کریں کہ انشاءاللہ کل سے یا ہفتے بعد اپنے محلے کے، وہ جس گھر میں بھی رہتی ہیں، اپنے محلے کے بچوں کو اطلاع دے دیں کہ میں نے ابھی پڑھا، میں آپ کے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں. سفارہ قاعدہ بغدادیہ شروع کریں، وہاں سے شروع کریں. میں نے خود اپنے درس کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اپنے گھر کے بچوں کو میں نے قاعدہ بغدادیہ شروع کرا. شروع میں نے یہ کام کیا. میں نے 2 سال 3 سال اپنے گھر کے بچوں کو پڑھایا، قاعدہ پڑھایا، قرآن کریم پڑھایا، کتابیں پڑھایا. تو اپنے گھر سے یہ ابتدا کریں، پھر انشاءاللہ العزیز ترقی ہو جائے گی. والدین پھر اس کی جب رشتہ کرے گا تو رشتے میں بھی خیال رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کی جو علم ہے وہ ضائع ہو جائے. ان کے رشتے میں بھی لحاظ رکھیں اور اس کا خیال رکھیں تاکہ یہ سلسلہ قائم و دائم رہے. اور ہمارے بھی یہ آرزو ہے، ہم بھی اسی لیے چاہتے ہیں، یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے. ہم اسی نیت سے پڑھائیں کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے گا. تو یہ عزم ہمارے ساتھ کرو، عزم ہے انشاءاللہ. ہاں، جن کے بچے یہاں پہ فارغ ہو رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں اور یہ عزم کریں، اور طالبات بھی عزم کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے گھر سے ابتدا کریں گے. اور مستورات کی جو جماعتیں تبلیغ میں وقت موقع مل گیا اس میں بھی جایا کریں، عام لوگوں تک پہنچایا کریں. تو انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ علم نافع بنے گا اور ہمارے اور والدین سب امت کے لیے، لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.